يا الله يا رحمن يا رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین، آج کا عنوان ہے کہ غم بھی نعمت ہے. آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ غم کیسے نعمت ہو سکتی ہے. ہاں، غم نعمت ہے اگر یہی غم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ کر لے کر جائے. غم کی وجہ سے آپ والہانہ عبادت اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ ساری چیزیں اور سچی توبہ میں لگ جائیں تو غم نعمت ہے. اگر غم آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو اتنا دور کر دے کہ عبادت کرتے ہوئے آپ کو چڑ محسوس ہو رہی ہو، تو یہ غم باعث عذاب اور باعث زحمت ہے. ورنہ غم نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے. اس دنیا میں غم جھیلنے کے بعد بہت بڑی بڑی کامیابیاں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں ہوتی ہیں. اگر انسان اس غم کی نعمت کو برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رستے کھل جاتے ہیں، پھر انسان چمکتا ہیرا بن جاتا ہے. اس کی 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی مثال ہے کہ اس زمانے کے طالب علم کی، کہ جو اسٹوڈنٹ محنت کر کے پڑھتے ہوں، جد و جہد کرتے ہوں، گھر سے دور رہتے ہوں اور ہر غم کو وہ سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کو ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. ہاں، یہ کامیابی غم جھیلنے کے بعد ملتی ہے، یہ کامیابی محنت کے بعد ملتی ہے. محنت اور کامیابی ایسے ہی نہیں مل جاتی. اور جو اسٹوڈنٹ یہ چاہتے ہوں کہ وہ محنت کیے بغیر آگے بڑھ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، اور زندگی میں وہ بڑا کام بھی نہیں کر سکتے، ترقی ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی، اور آگے کی زندگی میں وہ کاموں سے بچتے بھی ہیں اور کام چور بھی بن جاتے ہیں. دوسری مثال ہے اس شاعر کی کہ جو تکلیف نہیں اٹھاتا اور زندگی میں عشق و معاشقے سے اسے واسطہ بھی نہیں پڑا، پھر اس کا شعر اتنا اثر انداز بھی نہیں ہوتا. ہاں، وہ شاعر جو عشق میں ٹھوکر کھایا ہو اور بے وفائیوں سے اسے واسطہ پڑا ہو، پھر جب اس کا شعر دل سے نکلتا ہے تو لوگوں کو اور مجموع پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے، اس کا شعر مؤثر بنتا ہے. جیسے ایک شاعر کا شعر ہے، یہ دل بڑا نازک ہے ناز نہیں کرتا، یہ دل بڑا نازک ہے ناز نہیں کرتا، ٹوٹ جاتا ہے مگر آواز نہیں کرتا. جب شاعر اس کا جگر اور دل خون آلود ہو اور ٹوٹ کر جب اس کے شعر میں وزن آتا ہے تو اس کا شعر لوگوں کو پسند آتا ہے. ایسے ہی شاعر نہیں بن جاتا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. اس سے بھی اچھی اور بہترین مثال ان مسلمانوں کی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کیا اور اس وقت مسلمان ہوئے، علم میں گہرے اور ایسی مصیبتیں اور تکلیفیں اور بھوک و پیاس کو برداشت کیا اور اپنے پیاروں کی بڑی قربانی دی. تب جا کر وہ صحابہ بنے اور پاکیزگی کی علامت بنے اور مسلمانوں کے شان کی نشانی بنے. انہی کو ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. عزیزوں، اللہ اسی وجہ سے قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محنت کرنے والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی کا رنگ دے گا، اور آپ کا غم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف قریب لے کر جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس غم کے ذریعے سے روشنی اور چمکتے بادل کے ذریعے بارش برسائیں گے. ہاں، بغیر محنت کے، بغیر رنج و غم کے آپ بڑا بن جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا. جیسا کہ شاعر کہتے ہیں، بقدر القد تکتسب المعالی، بقدر محنت آپ کو بلند مرتبے ملیں گے. ومن طلب العلا سحر اللیالی، جسے بلند مرتبوں کی خواہش ہے، طلب ہے، اسے راتوں کو جاگ کر اپنے منزل اور اپنے مقصد کی طرف دوڑنا پڑے گا. ومن طلب العلا بغیر قد، جو بغیر محنت کے بلند مرتبوں کی طلب رکھتا ہے، اضاع العمر فی طلب المحالی، کہ وہ محال اور ناممکن کی طلب میں اپنی زندگی کو ضائع کر دیا. تروم العز ثم تنام اللیلہ، یغوص البحر من طلب اللآلی. آپ عزت اور بلند مرتبوں کی تمنا تو رکھتے ہیں، لیکن راتوں کی میٹھی نیند آپ چھوڑ نہیں سکتے. جبکہ موتی کی طلب رکھنے والا وہ سمندر کی گہرائیوں میں اپنی جان کی بازی لگا کر غوطہ لگاتا ہے، تب جا کر وہ سمندر میں موتی کو تلاش کرتا ہے. تو الغرض
اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی محنت کو صحیح جگہ لگانے کی اور اپنے غموں میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے اور اللہ سے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔